تمہارے ناجائز بچے کو میں کبھی اپنی کوکھ میں نہیں پالوں گی۔ حمین خان زادہ۔ معصومہ چلاتے ہوئے حمین کو دھکا دیتی اپنے وجود سے دور کرنے لگی۔ میرا بچہ تو پیدا کرنا پڑے گا، ساتھ میری شدتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس کے جسم کو جکڑے حمین اسے تکلیف دینے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے، کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ معصومہ تکلیف سے جان نکلنے لگی، لیکن حمین خان زادہ اس کے منہ کو باندھ کر اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں انجوائے کرتا۔ اس کے جسم میں خان حویلی میں اس وقت خاموشی کا راج تھا، بالکل ہو کا عالم تھا۔ سارے کمروں کی لائٹس بند تھیں۔ جب حمین خان زادہ کے بھاری بوٹوں کی آواز حویلی میں گونجنے لگی، وہ بمشکل خود کو سنبھالتا ہوا معصومہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بار بار اس کے بابا جان کی باتیں حمین خان زادہ کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے بہت سارے خواب ہیں، وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بزنس مین کے ساتھ شادی کی خواہش مند ہے، وہ بھی جس کا آؤٹ آف کنٹری میں بزنس ہو۔ حمین خان زادہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ انا پرست مرد جس نے اپنی انا کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے معصومہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، بدلے میں اسے بالکل اندازہ نہیں تھا معصومہ اس کے ساتھ ایسا بیہیو کرے گی۔ معصومہ کے کمرے کا دروازہ زور سے دھکا لگا کر کھولا۔ وہ جو موبائل میں لگی ہوئی تھی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے حمین کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولی، لیکن حمین خان زادہ کو اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا اسے لاک لگاتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حمین خان زادہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہی کرنے آیا ہوں جو تم نے مجھے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کم از کم کچھ تو ایسا کر کے جاؤں گا جس کے بعد تمہاری شادی میرے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم بہت ہی گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہو، وہ غصے میں بولی۔ ہاں، اب تمہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ میں گرا ہوا گھٹیا انسان ہوں، تو اب میرا گھٹیا پن دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے معصومہ کے دوپٹے کو اتار کر دور پھینکا۔ معصومہ نے فوراً ہی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے حمین خان زادہ کی طرف دیکھا۔ حمین خان زادہ، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، ورنہ ساری حویلی میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ حویلی میں کیا، پورے گاؤں میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ ویسے بھی 2 دن بعد میں نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے، اس وجہ سے اچھا یہی ہوگا کہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ معصومہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، لیکن حمین خان زادہ کی آنکھوں میں نشہ اترا ہوا تھا، اوپر سے اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے انتقام اور ٹھکرائے جانے کے غصے نے مزید جنونی بنا دیا۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں، چاہے پھر مجھے تمہاری عزت کے ساتھ ہی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ یہ کہہ کر حمین خان زادہ نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ معصومہ فوراً ہی اٹھی اور زوردار تماچا حمین خان زادہ کے منہ پر رسید کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں آپ لوگوں کے خاندان کی عزت ہوں، اس کے باوجود تم میری عزت پر ہاتھ ڈالو گے؟ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے حمین خان زادہ۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر بھی
اور تمہاری محبت پر بھی۔ اسے محبت نہیں ہوس کہتے ہیں، ہوس کو محبت کا نام مت دو۔ یہ کہہ کر معصومہ فوراً ہی فرش پر گرا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو چھپانے لگی۔ تم جیسی لڑکیوں کو بھی خود کو چھپانا آتا ہے، جو شہر میں نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ عشق معشوقیاں کر چکی ہوتی ہیں۔ دیکھو، میرے ساتھ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس وجہ سے مجھے ٹھکرا رہی ہو، ورنہ کسی امیر کمیر بزنس مین کے ساتھ شادی کرنے کا جو تم نے بہانہ بنایا ہے، یہ ایک بہانہ ہی ہے، ورنہ بزنس مین تو میں بھی ہوں۔ آدھے سے زیادہ گاؤں میرا ہے، 3 گاؤں کا سردار ہوں۔ اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی امیر کبیر بزنس مین چاہیے، بہت زیادہ چالاک ہو تم۔ یہ کہہ کر اب کی بار اسے اتنی شدت سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا کہ وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ چھوڑو مجھے حمین خان زادہ، تمہارا دماغ خراب ہے، میں تمہیں اپنی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی۔ تمہارے اپنے گھر میں بھی بہنیں ہیں، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ حمین خان زادہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خبردار، جو تم نے میری بہنوں کے بارے میں کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا، اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کرتا۔ اسے بیڈ کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ حمین خان زادہ کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ خبردار، جو تم نے مزید کچھ کیا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی لفظ بولتی، وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، اور ایک غیر مرد کا لمس محسوس کرتے ہی وہ غصے سے تڑپ اٹھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار معصومہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، بے بس ہو گئی۔ حمین، خدا کے لیے چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، ایسا مت کریں، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اب کی بار وہ بے بس ہو گئی۔ نہیں، اب تو تمہاری بات میں نہیں ماننے والا۔ پہلے تم نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، میرے جذبات کو بھڑکایا ہے، کیا کچھ تم نے مجھے کہا ہے؟ اس کے باوجود اب میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اگر تم میری بات بہنوں تک نہ لے کے جاتی تو شاید میں تمہیں بخش دیتا، لیکن اب خیال بھی مت لانا کہ تمہیں بخش دوں گا۔ یہ کہہ کر حمین خان زادہ اس کے اور اپنے درمیان سے سارے پردے گرائے جا رہا تھا۔ وہ چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ حمین خان زادہ نے اس کے منہ کو باندھ دیا۔ میری جان، بہت عزت سے تمہیں اپنانا تھا، بہت عزت سے تمہیں قبول کرنا تھا، لیکن تمہیں شاید عزت راس نہیں آ رہی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس نے اپنے ہی خاندان کے مرد کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا لی تھی، اور یہ چیز پورے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ حمین خان زادہ ایسا نہیں تھا، مگر اس کی انا کو جس قدر ٹھیس پہنچائی تھی، ان سب نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جب سے دور ہوا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، خونخوار نگاہوں سے حمین خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے خود کو چھپاتے ہوئے بولی، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بخشوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کچھ کر کے میرے ساتھ شادی کر لو گے؟ میں تم جیسے گھٹیا مرد کو کبھی بھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، تو میں تمہیں بخش دوں گی، تمہیں معاف کر دوں گی، جیل میں گھسیٹوں گی تمہیں، تمہارے گناہوں کی سزا دلواؤں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی،
تو حمید نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اچھا، تمہیں یہ لگتا ہے تم مجھے جیل میں گھسیٹو گی میری جان؟ تو انتظار کرو، خود تمہارے گھر والے میرے ساتھ تمہاری شادی کروائیں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہو چکا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، تمہارا باپ جتنا بھی لندن تک پہنچ جائے، لیکن بات جب بیٹی کی عزت پہ آئے گی تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مرد اپنی بیٹی کی شادی اسی کے ساتھ کرواتے ہیں۔ ٹینشن مت لو، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ مجھے اپنے معاشرے والوں کا اچھی طرح پتہ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ دیکھ لینا، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی کروائی جائے گی، حمید خانزادہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا۔ پھر میں دیکھ لوں گی۔ ابھی بھی وہ نفرت بھری نگاہوں سے حمید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہی اکڑ، وہی غرور اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، بے بس ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی حمید خانزادہ کے ساتھ اس کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ حمید خانزادہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے معصومہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ جو کر کے آ چکا تھا وہ بہت غلط تھا۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں؟ آج سے پہلے تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، شاید پہلی دفعہ ایسا کیا ہے، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ندامت کا احساس ہو رہا ہے۔ حمید خانزادہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ اب تو ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی، سورج نکلنے لگ گیا تھا۔ وہ یوں ہی بلکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سندس بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ مما جان، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی صبح صبح میرے کمرے میں؟ وہ نرمی سے بولا۔ حمید بیٹا، کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری آنکھیں اتنی زیادہ لال کیوں ہو رہی ہیں؟ تم رات بھر سوئے نہیں کیا؟ سندس بیگم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں، بس صبح ہی اٹھا ہوں، پہلے سویا ہوا ہی تھا۔ اس نے سندس بیگم سے جھوٹ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آ جاؤ نیچے، ناشتہ کر لو۔ کب سے ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ سبھی لوگ تقریباً ناشتہ کر چکے ہیں، لیکن تم ابھی تک نہیں آئے۔ جی مما، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سندس کو آج حمید پہلی دفعہ بہت زیادہ پریشان اور الجھا ہوا لگا تھا۔ فریش ہو کر جب نیچے آیا تو سامنے معصومہ کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا گئی، لیکن معصومہ کی شکل سے محسوس ہو رہا تھا اس نے ابھی تک کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب حمید خانزادہ سے نفرت ہو رہی تھی۔ حمید نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا، شرمندگی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ فرقان صاحب نے حمید کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہاری آنکھیں اس قدر لال کیوں ہو رہی ہیں؟ رات کو اس نے نشہ بھی کیا تھا، رات بھر جاگتا بھی رہا تھا، اوپر سے سگریٹ بھی پیتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اچھی خاصی لال ہو چکی تھی۔ نہیں بابا جان، بس ویسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو اس وجہ سے شاید آنکھیں لال ہو رہی ہیں، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ معصومہ کی طرف دیکھا، اس کی بھیگی ہوئی پلکیں
اور آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ رات بھر روتی رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے چہرے پر وہی غرور، وہی اکڑ تھی۔ بابا جان، ہم لوگ واپس کب جا رہے ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر گہری خاموشی کے بعد معصومہ کی آواز گونجی۔ بیٹا، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہاری مما چاہتی ہیں کہ ہم ایک اور مہینہ یہاں پر سٹے کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی ابھی تو تم فری ہی ہو، تم نے کون سا جا کے یونی جانا ہے یا کوئی جاب بزنس جوائن کرنا ہے، تو اس وجہ سے ایک مہینہ اور رک جاتے ہیں۔ قاسم صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا جان، میں واپس جانا چاہتی ہوں، مزید نہیں رہنا چاہتی، میں تھک گئی ہوں۔ سندس بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ کیوں بیٹا، اتنی جلدی کیوں تھک گئی ہو؟ آپ تو گاؤں سے آئے تھے تو آپ نے بولا تھا آپ کا بس چلے تو ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہ جائیں، اور اب آپ واپس کیوں جانا چاہتی ہیں؟ چچی جان، پہلے مجھے کچھ لوگوں کی اصلیت نامعلوم تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سبھی لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں بہت غلط تھی۔ کسی کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ آستین کا سانپ بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں۔ انہیں معصومہ کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، ہم تو یہی چاہتے تھے، ایک مہینہ اور رکیں گے آپ لوگ۔ وجیہہ بیگم کہنے لگی۔ بیٹا، میں نے بول دیا ہے، ایک مہینہ رکنا ہے تو بس رکنا ہے، ہم کون سا روز روز یہاں پر آتے ہیں۔ وجیہہ بیگم کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی جو بات اس کی مما نے کہنی ہوتی ہے، اس کے بابا جان نے وہی کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے دوبارہ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اسے یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے حمید بھی اس کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے میں مڑ کر حمید کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ بہت غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ حمید نے فوراً ہی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ اس کی آواز باہر بھی جا سکتی تھی۔ آہستہ بولو، اتنا زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، میں بہرا نہیں ہوں، حمید نے غصے میں کہا۔ ہاں نہیں ہو، لیکن بغیرت تو ہو نا، کچھ بھی کر سکتے ہو، اس وجہ سے اونچا بول کر اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنی حفاظت کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ اب ایک کام کرو، آرام سے اس رشتے کے لیے مان جاؤ۔ دوبارہ بابا جان کو رات کو تمہارے کمرے سے بات کریں گے۔ اب کی بار تم نے تایا جان کو انکار کیا تو دیکھ لینا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھو، ہم بہت کچھ ہمارے درمیان ہو چکا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں مانتا ہوں میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن دیکھو، اگر ابھی تم میرے ساتھ شادی نہیں کرو گی تو بعد میں ہم دونوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر معصومہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اچھا، ہم دونوں کے لیے کیوں کھڑا ہوگا مسئلہ؟ مسئلہ تو صرف تمہارے لیے کھڑا ہوگا۔ غلطی تم نے کی ہے، میں نے نہیں کی، اس وجہ سے میں کیوں اس شادی کے لیے حامی بھروں؟ میں تو کبھی بھی شادی کے لیے حامی نہیں بھروں گی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ حمید خانزادہ نے غصے میں اس کے کندھے سے پکڑا اور پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خبردار، جب بکواس کرنے کی کوشش کی، منہ توڑ کے رکھ دینا ہے میں نے تمہارا۔ حمید خانزادہ جس طرح غصے میں چلایا، وہ سہم گئی، لیکن اب کی بار پھر سے شیرنی بنتے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ اگر تم نے دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میرے پاس آنے کی کوشش کی،
تو میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تم جیسے بغیرت انسان کی سچائی کسی کو بتاؤں گی؟ معصومہ خود بھی ڈر لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی حقیقت نہ جانے کیوں نہیں بتا پا رہی تھی۔ عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ سچ میں کہیں حقیقت سننے کے بعد اس کے گھر والے اس کی شادی حمید کے ساتھ ہی نہ کروا دیں۔ وہ کسی قیمت پر بھی حمید کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم اس رشتے کے لیے ابھی حامی نہیں بھر رہی تو پھر تم خود جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر حمید کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ الجھی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی سندس بیگم نے اسے اتنی شدت سے روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے معصومہ بیٹا؟ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے معصومہ کی طرف دیکھا تو معصومہ نے نفرت بھری نگاہوں سے سندس بیگم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، نہیں تائی جان، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ غصے میں بولی۔ اس کے اس طرح بات کرنے پر سندس بیگم کو بھی تھوڑی حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ کبھی بھی اس نے اتنے غصے میں بات نہیں کی تھی جتنی آج اس نے سندس بیگم سے بات کی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، لیکن اتنے میں دوبارہ سے وجیہہ بیگم کمرے میں آ گئیں۔ بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی بدتمیزی سے تم نے اپنی تائی جان کے ساتھ بات کی ہے؟ میں سن رہی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ مما، میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے اپنی فرینڈز کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اس وجہ سے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ رہنا ہے تو آپ لوگ شوق سے رہیں، لیکن مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی بات سن کر وجیہہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ تم تو اپنے دوستوں کے اتنے زیادہ قریب ہو ہی نہیں جو تمہیں دوستوں کی اتنی یاد آئے اور تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بھی بتاؤ۔ مما، آپ کو پتہ ہے وہ حمید، اسے آگے وہ مزید کچھ نہیں بول پائی۔ کیا ہوا ہے حمید کو؟ کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ آگے وہ مزید کچھ نہیں بول پائی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا حمید نے کہا ہے؟ کچھ نہیں مما، آپ کو پتہ ہے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں نے بابا جان کو منع کیا ہے۔ مجھے حمید کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ تو عمر میں بھی مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں، اور دوسرا جو کچھ بھی ہے وہ رہتے تو گاؤں میں ہی ہے نا۔ ایسے کسی گاؤں میں رہنے والے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، بیٹا دیکھو، ہماری تو یہی خواہش تھی تمہاری حمید کے ساتھ شادی ہو جائے۔ وہ بہت اچھا بچہ ہے اور خاندان کا بھی ہے۔ تمہارے بابا جان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے، لیکن تم ہو کہ ضد پہ اڑی ہوئی ہو۔ سندس بیگم اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ مما، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ آخر اس شخص میں آپ لوگوں کو ایسا کیا نظر آتا ہے جو آپ لوگ میری اس کے ساتھ شادی کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اتنی سی بات پہ رونے والی کیا بات ہے؟ تم تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں روتی تھی، آج یوں رونے لگ گئی ہو۔ چلو شاباش، رونا بند کرو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ کیا سوچے گی تمہاری تائی جان؟ کتنی بدتمیز ان کی بیٹی ہے، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ ان کا بیٹا بڑا تمیز والا ہے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ بس چپ رہو، انہوں نے غصے میں خاموش کروا دیا۔
لیکن ابھی بھی وہ پریشان تھی، الجھی ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب چند دن بعد ہی انہوں نے واپس چلے جانا تھا اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن حمید خانزادہ اتنا ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حمید معصومہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے معصومہ، تم نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلایا ہے؟ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی، معصومہ نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ ذلیل گھٹیا انسان، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور حمید کو سمجھ نہیں آئی تھی، اتنے عرصے سے وہ خاموش گھوم رہی تھی، آج اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیا بات ہے، شادی کرنے کے لیے تمہیں اتنا زیادہ غصہ آیا؟ یا دوبارہ سے تمہارے بابا جان نے تمہاری شادی میرے ساتھ کرنے کی بات کرتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا جب معصومہ نے اپنی پریگننسی رپورٹ اس کے منہ پہ ماری۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اوہ اچھا، فیملی والوں کو تم خود اس بارے میں بتا رہی ہو یا میں بتاؤں، تاکہ جلد از جلد وہ اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کروا دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں حمید خانزادہ، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے میں سے، سب کو کل تمہاری حقیقت بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حمید کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ ابھی تک اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن حمید نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ سبھی لوگ آ چکے تھے۔ معصومہ تو اب پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے حمید کیا کرنے والا ہے۔ حمید نے سب کو بلایا اور بولا، دیکھیں، آپ لوگوں کو سن کے بہت برا لگے گا، اور مجھے معلوم ہے ہم سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے معصومہ سے اور مجھ سے۔ اس نے اپنے سے باتیں بنا کر نہ جانے کیا کچھ فیملی والوں کو بتایا، جس کے بعد حمید کی طرف تو کوئی اتنے غصے میں نہیں دیکھ رہا تھا جتنی معصومہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ معصومہ فوراً ہی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، الٹا اس نے خود میرے ساتھ، اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، قاسم صاحب نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تھا تو تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ تم دونوں نے گناہ کیا ہے تو ایک دوسرے کے سر پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ تم دونوں برابر کے حقدار ہو۔ معلوم بھی ہے خاندان کی عزت کو تم دونوں نے خاک میں ملا دیا۔ آج سے پہلے ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ جب وہ رشتے کی بات کر رہا تھا تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں حمید کے ساتھ شادی نہیں کرنی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے تم تیار تھی حمید کے ساتھ۔ اس کے لیے تمہیں بڑا بزنس مین نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان، میرا یقین کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی باتوں پر بھلا کہاں کوئی یقین کرنے والا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے حمید خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی حمید، میں تمہیں نہیں بخشوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تم سے بخشش مانگ کون رہا ہے؟ سبھی لاؤنج سے جا چکے تھے اور یہی فیصلہ ہوا تھا، کل ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے گا سادگی سے، اور اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ اس کی باتوں پر اس کے بابا جان، اس کی مما جان یقین نہیں کریں گے۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب وجیہہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ وجیہہ بیگم کو دیکھتے ہوئے وہ روتے ہوئے ان کے پاس جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے گلے سے لگتی، وجیہہ بیگم نے غصے میں اسے
خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی، کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی، ہمیں تم جیسی کم از کم اولاد تو نہیں چاہیے تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مما جان، آپ مجھ پہ یقین کرنے کی کوشش کریں، میں آپ کو پہلے بھی بتانا چاہتی تھی، حمید نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، میں نہیں بتا پائی۔ کیوں؟ حمید نے تمہیں یہ سب کچھ کیا؟ تمہارے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی کیا؟ اتنا بڑا گناہ کر کے؟ مطلب خود ہی سب کو بتائے گا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم تو ایک لڑکی تھی، کم از کم تمہیں تو اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وجیہہ بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولی، مما جان، میری کوئی غلطی نہیں۔ اب کی بات دوبارہ وہ روتے ہوئے بولی، پتہ بھی ہے تمہارے بابا جان کس قدر پریشان ہیں، انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ان کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ اور تمہارے تایا جان، وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیا ہے شہر میں پڑھانے کا نتیجہ۔ حمید خانزادہ، آج تک اس نے گاؤں کی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، پورا گاؤں اس کی شرافت کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت تھی کہ حمید خانزادہ نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا، معصومہ، وہ پاگل ہو گیا تھا اس کی محبت میں، اسے کھونے کے ڈر سے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، اور اسے اب گناہ پر پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب حمید کمرے میں داخل ہوا، قدموں کی آہٹ سن کر وجیہہ کو لگا کہ اس کے بابا جان کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، سامنے حمید کو دیکھ کر نفرت سے بولی، کیا ضرورت تھی میرے کمرے میں آنے کی؟ مجھے تم سے نفرت ہے، اور بہت شدید نفرت ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حمید خانزادہ، نہ ہی میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی۔ وہ کہنے لگا، سارے انتظام ہو چکے ہیں، کل ہمارا نکاح ہے، تم آرام سے مان جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے یہ سب کچھ تو نہ کرنا پڑتا جو میرے لیے پچھتاوے کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے حمید خانزادہ، مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے کمرے سے باہر بھیجنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ خبردار، جو دوبارہ سے اس انداز میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، کل تو تم نے میرے پاس ہی آ جانا ہے نا، کل میں دیکھتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، ابھی تو میں جا رہا ہوں باہر۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن سادہ سے حلیے میں وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، مولوی صاحب اسے نکاح کا پوچھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی جیسے شخص اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ نکاح کے بعد کسی نے بھی معصومہ کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، اور معصومہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے تو کبھی اتنا روکھا پھیکا رویہ کسی کا بھی برداشت نہیں کیا تھا جیسے وہ اب اپنے بابا جان اور اپنی ماما جان کا برداشت کر رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بالکل بھیگ چکی تھیں، اپنے آپ سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا، اپنے سارے وجود میں اٹھتی درد کی ٹیسیں محسوس کر کے وہ کہنے لگی، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ نکاح کے بعد فوراً ہی اسے حمید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ہر چیز کو وہ نوچ نوچ کر اتار کر پھینکنے لگی۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب حمید خانزادہ کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اتنا زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا، یہ کہہ کر
وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ پر بکھری ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ناجائز بچے کو میں جنم دوں گی؟ میں کبھی بھی اپنی کوکھ میں تمہارے ناجائز بچے کو نہیں پالوں گی۔ امین خان زادہ، معصومہ نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے بخش دوں گا؟ نہیں میری جان، اب تم میرے پاس آ ہی چکی ہو، میری دسترس میں آ چکی ہو، میری بیوی بن چکی ہو، تو تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں بخشوں گا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور آج کی رات تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑ کر بیڈ کے ساتھ لگا چکا تھا۔ شرم آنی چاہیے امین خان زادہ، اتنا بڑا گناہ کر کے بھی تمہارے اندر اس قدر اکڑ اور غرور پایا جاتا ہے۔ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، شرم سے ڈوب بھی مر جاؤں گا، لیکن پہلے تم میں تو ڈوب جاؤں۔ یہ کہہ کر اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ معصومہ کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ میرا سانس بند ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر آ گئے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ امین خان زادہ کو خود سے دور دھکا دیا۔ اس کی سسکی نکلی، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود سے ابھی جان نکل جائے گی۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ امین زادہ، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بچے کو جنم دوں گی؟ یہ تمہاری محض خوش فہمی ہے۔ میں کبھی کچھ ایسا نہیں کروں گی۔ اس بچے کو تو میں کبھی بھی دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ کسی کی ناجائز اولاد کو میں بھلا کیسے اپنی کوکھ میں پال سکتی ہوں؟ اس نے سوئے ہوئے امین کی طرف دیکھا۔ امین جو بظاہر تو سو رہا تھا لیکن اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اچھا، اچانک اس نے آنکھیں کھول کر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کرو گی تم میرے بچے کے ساتھ؟ خبردار جو تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ امین خان زادہ کو دیکھنے لگی، غصے میں بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کس بچے کو دنیا میں آنے دوں گی؟ نہیں امین خان زادہ، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا انجیکشن اپنے پیٹ کی طرف کیا۔ اس انجیکشن کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ ابھی دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے کو ختم کروں گی۔ اور یہ دیکھ کر تو امین خان زادہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خبردار جو تم نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں کروں گی، تم نہیں مجھے روک سکو گے۔ امین خان زادہ، پہلے تم نے اپنی مرضی کی، تم نے میرے وجود کے ساتھ کھیلا، میری عزت کی دھچیاں اڑائیں، نہ جانے کیا کچھ میرے ساتھ کیا۔ محض ایک نکاح کرنے کے لیے، ایک پاکیزہ رشتہ جوڑنے کے لیے تم نے حرام تعلق قائم کیے میرے ساتھ۔ میں بھلا کیسے اس بچے کو دنیا میں آنے دے سکتی ہوں؟ دیکھو میں تمہیں بخشوں گا نہیں، تم میرے بچے کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، اگر کچھ ہوا تو میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ برا تو تم میرے ساتھ امین خان زادہ پیش آ چکے ہو، مجھے میرے ماں باپ کی نظروں میں گرا چکے ہو۔ اب کیسے بھلا میں برداشت کر لوں؟ اس سے پہلے کہ امین آگے بڑھتا
وہ انجیکشن اپنے پیٹ میں لگا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہونے لگیں، وہ بے ہوش ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، فوراً ہی اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ پاگل ہو کیا؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ہاں پاگل ہوں، بالکل پاگل ہو چکی ہوں، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ بمشکل بولے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آخری دفعہ اس نے اپنے اوپر اس شخص کو جھکے ہوئے دیکھا تھا، امین خان زادہ کی طرف دیکھا تھا جو اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کی بار نمی تیر رہی تھی۔ اس نے یہ دیکھا، یہ اس کے لیے بالکل نیا تھا، امین خان زادہ کی آنکھوں میں نمی دیکھنا۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی، اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اسے اپنا وجود ہلانا جلانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ باقی جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نرس نے اس سے پوچھا، میرے فیملی والے کدھر ہیں؟ نرس نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، آپ کے شوہر آپ کو یہاں لے کے آئے تھے لیکن وہ چلے گئے تھے، باقی آپ کے فیملی والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال آپ ان سے مل نہیں سکتی۔ آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کو ملوایا جائے۔ ایکچولی میں مس کیریج کی وجہ سے اتنا زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے کہ آپ کے نیچے والی باڈی، آپ کی ٹانگوں پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ٹائم تک شاید آپ چل پھر نہ سکیں۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کوئی ایسا انجیکشن لگایا تھا جو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ ایکسپائرڈ تھا۔ آپ کے بچے کی جان تو گئی ہے، لیکن آپ کے لیے بھی وہ مصیبت کا باعث بنا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی اور اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ بے جان صرف ٹانگیں لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا ٹانگیں تو اس کے وجود کے ساتھ بالکل ہوں ہی نہ، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مما کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں تو ایسا بالکل بھی سوچا نہیں تھا۔ امین ساری حقیقت بتا چکا ہے۔ امین کی اپنی غلطی تھی، شاید امین کو کبھی بھی اس کے لیے معاف نہ کریں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، اس کے لیے بھی کبھی معاف نہیں کریں۔ لیکن بیٹا، مجھے نہیں معلوم تھا اتنا کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تمہیں خود سوچنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ ناجائز بچہ تھا، لیکن اس میں ایک ننھی سی جان کا کیا قصور تھا جسے تم نے مار دیا؟ اپنے لیے بھی تم نے مصیبت کھڑی کی۔ تمہارے بابا جان تو ابھی تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ پریشان ہو گئی، اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ 2-3 دن تک سبھی ہاسپٹل میں رہے، لیکن اس کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل سے چلے گئے۔ اب صرف امین ہی تھا، لیکن نرس نے بتایا تھا آپ کے سونے کے بعد وہ شخص یہاں پہ آتا ہے، ویسے نہیں آتا۔ اس نے ابھی تک امین کو معاف نہیں کیا تھا۔ اسے مزید نفرت ہونے لگ گئی۔ امین کی وجہ سے وہ سب کچھ کھو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اب چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اسے تو کبھی کسی کا محتاج ہونا پسند ہی نہیں تھا، کبھی کسی کا سہارا لینے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اب اسے واش روم تک جانے کے لیے سہاروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ 3 دن بعد ڈاکٹر کہنے لگی، آج آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اتنے دنوں میں اس نے ایک دفعہ بھی امین کو نہیں دیکھا تھا۔ کتنے دنوں بعد امین کمرے میں داخل ہوا۔
وہ اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے حمین کی طرف دیکھا جس کی شیو بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے کتنے دنوں سے اپنا خیال نہیں کیا۔ اس نے کسی قسم کی اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا کہنے لگا، آج ہمیں واپس جانا ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں، لیکن آج پہلی دفعہ معصومہ نے بھی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی میں بٹھانے کے بعد آ کر دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ غصے میں سامنے کی طرف دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ابھی تک تمہیں مجھ پہ غصہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ معصومہ، میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش مت کرنا پلیز، اس نے غصے میں معصومہ کو کہا، اور معصومہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ سامنے دیکھنے لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی، کیونکہ اب اسے دوسری طرف سے آ کر دروازہ کھولتا ہوا اپنی باہوں میں اٹھائے حویلی کے اندر لے کر آیا تھا، لیکن کسی نے بھی معصومہ سے کوئی بات نہیں کی مگر امین خانزادہ۔ سبھی لوگ نارملی انداز میں بات کر رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ معصومہ کو اس شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا، جھوٹے ڈرامے کرنے پڑے۔ فیملی والوں نے چاہا وہ اتنا کر سکتی تھی، امین خانزادہ کو تو اس ڈرامے نے مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ کمرے میں آیا، بیڈ پر لٹایا اور اسی لمحے اس کے اوپر جھکتے ہوئے امین خانزادہ کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹک گئی۔ دوسری طرف وہ اس کے قریب ہو گیا اور بہت شدت سے جھکا۔ کتنے دنوں سے وہ اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا، اس کی طلب ہو رہی تھی، اور وہ اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ امین، وہ اب اس کے لبوں سے ہوتا ہوا گردن تک آیا۔ امین پلیز، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لب مسلسل کپ کپا رہے تھے، لیکن امین کی گرم سانسوں کی تپش اور اس کا لمس محسوس کر کے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن تم نے مجھے تکلیف دی۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ ہمارا بچہ ناجائز ہے؟ مزید کوئی بات نہیں کر سکا، وہ تو اسی میں لگ چکی تھی۔ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ ناجائز بچہ ہے؟ سبھی جانتے تھے، اس کی مما نے بھی اسے یہی احساس کروایا تھا جیسے وہ ناجائز بچہ نہیں تھا۔ باقی فیملی والوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن کون سی حقیقت تھی جو اس سے چھپائی جا رہی تھی؟ اس وقت امین خانزادہ اس پر بوسوں کی برسات کرتا ہوا اپنی تمام تر شدتیں اس پر لٹا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں دبوچے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ جس قدر جنونی تھا، اسے چھوڑنے والا تو بالکل نہیں تھا۔ امین پلیز چھوڑیں مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن امین اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا، بس خود کو سکون بخش رہا تھا۔ وہ سکون جو اس نے اتنے دنوں میں مس کیا تھا، وہ سکون جس کی طلب میں وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ امین خانزادہ کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہوئے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امین خانزادہ اس سے دور ہو گیا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ کی پشت پھیرتی ہوئی گہرے سانس لینے لگی۔ امین خانزادہ جیسے ہی باہر نکلا، اتنے میں اس کی مما کمرے میں آ گئی، اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بیٹا، تم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی، کاش کہ ہم تمہیں حقیقت بتا دیتے۔
تو کم از کم یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ تم نے صرف اپنے شوہر کو ہی اذیت اور تکلیف نہیں دی بلکہ اپنے بچے کو بھی مارا ہے۔ ہم تمہیں یہاں لائے ہی اسی وجہ سے تھے کہ تم حمید کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ کر لو تاکہ تم دونوں کی شادی کروا دی جائے۔ شادی کیا کروانی، رخصتی کروانی تھی تم دونوں کی۔ اس سے آگے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب مما رخصتی؟ مجھے آپ لوگوں کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں آپ لوگ مجھے الجھا رہے ہیں؟ کیوں سیدھی بات نہیں بتا رہے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ بیٹا تمہیں معلوم ہے بچپن میں تمہارا اور حمید کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس سے آگے مزید تمہیں کوئی ایکسپلینیشن دے نہیں سکتی۔ کیا ہوا ہے کیا نہیں، بس اتنا سمجھو کہ تمہارا پہلے سے شوہر تھا اور تمہارا بچہ ناجائز نہیں تھا جسے تم نے ختم کر دیا، اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی مما نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس کے سامنے رکھی۔ وہ اتنی بڑی نہیں تھی اور اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی کہ فائل میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے حمید خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے نکاح کی تصاویر تھیں۔ وہ واقعی اس سے عمر میں بڑا تھا لیکن اتنا بھی بڑا نہیں تھا، لیکن جب ان کا نکاح ہوا تھا تب سمجھدار لگ رہا تھا، لیکن یہ وہی بھولی اور بے وقوف تھی، معصومہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے بچپن کے خیال اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وجیہہ بیگم کے جانے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں اس کا کافی زیادہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا جیسے دوبارہ سے بے جان ہوتی جا رہی ہے۔ دوبارہ سے جب حمید خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے حمید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ حمید خانزادہ بیڈ کے دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ اس نے حمید کے بازو سے پکڑا۔ وہ مشکل اٹھتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آج پہلی دفعہ وہ خود سے حمید کے قریب آئی تھی۔ حمید مجھے معاف کر دیں۔ نہ جانے کیوں وہ روتے ہوئے بولی، آپ لوگ جتنے بھی تھے مجھے حقیقت نہیں بتائی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ناجائز بچہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایک دفعہ پھر سے اس کے قریب ہو چکا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں دیکھ دیکھ کے پاگل ہونے لگتا ہوں، لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے وہ میں بھول نہیں پا رہا۔ تم نے معصوم سے بچے کی جان لی ہے، مجھے اذیت اور تکلیف دی ہے۔ میں نے بہت سارے خواب سجا لیے تھے اس بچے کو لے کر، لیکن تم نے اتنی بے دردی سے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ نرمی سے بولنے لگا، حمید مجھے معاف کر دیں۔ حمید کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولی، تو حمید نے فوراً اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، میرے پاس نہیں کوئی تمہارے لیے معافی۔ پلیز دوبارہ مجھ سے معافی مت مانگنا۔ حمید ایسا تو مت کریں۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کا کپکپاتا ہوا وجود اپنی باہوں میں لیتا ہوا اپنی محبت کی برسات کرنے لگا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، اس پر اپنی محبت کی برسات کرتے کرتے کچھ ٹھیک ہونے لگ گئی تھی۔ تھوڑا تھوڑا چلتی ہوئی آج پھر وہ بیڈ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حمید نے فوراً سنبھال لیا۔ میں ہوں جب تک تمہارے ساتھ، تو تمہیں خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارا سہارا بن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر حمید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگی، کہیں نہیں، بس ابھی تک کہیں نہیں جانا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، مجھے بتا دیتی اتنی رات کو بلکونی میں کیا کرنے جانا تھا۔ وہ غصے میں بولا، وہ آپ نہیں آ رہے تھے تو اس وجہ سے آپ کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی،
لیکن اب آپ آ گئے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی تو وہ فوراً سے اپنی نگاہیں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف دیکھ رہا آیا۔ زیادہ انتظار کیا، اب وقت آ چکا ہے، کیوں نہ کچھ کر لوں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ تم نے میرے بچے کو مارا ہے، اب دوبارہ ایسے کرو گے؟ کم از کم ایک ٹرائی تو کرنے دو، وہ ہنستا ہوا بولا۔ وہ شوہر سے خفا ہو چکی تھی، اس کی بے باک باتیں اسے شرمانے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن حمین اب وہ ہی بڑے، یہ کہہ کر اس کے سینے پہ مکے مارتی ہوئی اپنے آپ اسے حوالے کر چکی تھی۔ رات بھر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ حمین خانزادہ کی باہوں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حمین کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہی وہ کوٹ بدلتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ صبح صبح کیوں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میری جان اتنی خوبصورت ہے، صبح صبح وہ اس کی باہوں کے حصار میں ہوگی، بندہ گستاخیاں تو کرے گا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر حمین کی طرف دیکھا۔ حمین آپ نے مجھے معاف کر دیا، وہ نرمی سے بولی۔ معافی تمہیں نہیں مانگنی چاہیے، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ مانا کہ تمہیں اس سے کہا، ان سب کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور مجھے تمہاری ایسی قربت میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں جنونی ہو چکا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کسی اور سے محبت کرتی ہو، تمہیں کہہ دوں گا۔ وہ جس انداز میں بولی وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، لیکن کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ وہ منہ پھلاتی ہوئی اس کے کندھے پر مکہ رسید کر گئی۔ ہاں، میں نے آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں، آپ کو تو مرنے کے علاوہ کوئی کام سوچتا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔